السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم النبیین صادق العالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن قعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ صحیح بخاری باب مبعث النبی میں یہیں تک ہے، لیکن امام بخاری نے اپنی تاریخ میں عدنان سے سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تک نام گنائے ہیں، یعنی عدنان ابن عدو ابن المقوم ابن طارح ابن یشجب ابن یعرب ابن نابت ابن اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 بیٹے تھے، جن کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ ان میں سے کیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی۔ انہی کی اولاد میں عدنان ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے ہیں۔ عرب کے نسب دان تمام پشتوں کو محفوظ نہیں رکھتے تھے، چنانچہ اکثر نسب ناموں میں عدنان سے سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم تک فقط 8-9 پشتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں۔ عدنان سے لے کر سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 9-10 پشتیں ہوں تو یہ زمانہ 300 برس سے زیادہ نہ ہوگا، اور یہ امر بالکل تاریخی شہادتوں کے خلاف ہے، یا زیادہ سے زیادہ 500 برس۔ علامہ سہیلی روض الانف صفحہ 8 میں لکھتے ہیں کہ ترجمہ ہے، اور یہ عادتاً محال ہے کہ دونوں میں 4 یا 7 پشتوں کا فاصلہ ہو، جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا۔ 10 یا 20 پشتیں ہوں، کیونکہ زمانہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ علامہ موصوف نے بہت سی تاریخی حوالوں اور شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ عدنان سے سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم تک 40 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس غلطی نے بعض عیسائی مورخوں کو اس بات کا موقع دیا ہے کہ سرے سے اس بات کے منکر ہو گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندان ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ سر ولیم صاحب نے صریحاً یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہ تھے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ خواہش کہ مذہب اسلام کے پیغمبر کو سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے خیال کیا جائے، اور غالباً یہ کوشش کہ وہ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ثابت کیے جائیں، ان کی حین حیات میں پیدا ہوئی تھی، اور اس طرح پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیمی نسب نامہ کے ابتدائی سلسلے گھڑے گئے تھے، اور اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل کے بے شمار قصے نصف یہودی اور نصف عربی سانچے میں ڈھالے گئے تھے۔ لیکن ایک طرف سر ولیم میور صاحب کا تنہا شبہ ہے، دوسری طرف 20 یورپین اور یہودی مورخین ہے جو نہ صرف خاندان قریش کو بلکہ تمام شمالی عرب و حجاز کو ابراہیم النسل تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھیں فارسٹر صاحب کا جغرافیہ تاریخ عرب۔ اس غلطی کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اہل عرب زیادہ تر مشہور آدمیوں کے نام پر اکتفا کرتے تھے اور بیچ کی پیڑھیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل عرب کے نزدیک
چونکہ عدنان کا سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا قطعی اور یقینی تھا، اس لیے وہ صرف اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ عدنان تک سلسلہ نسب صحیح طور پر نام بنام پہنچ جائے۔ اوپر کے اشخاص کا نام لینا غیر ضروری سمجھتے تھے، اس لیے چند مشہور آدمیوں کا نام لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ تاہم عرب میں ایسے محققین بھی تھے جو اس فروغ گذاشت سے واقف تھے۔ علامہ طبری نے تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ سے بعض نسبدانوں نے بیان کیا کہ آپ نے عرب میں ایسے علماء دیکھے جو معد سے لے کر سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم تک 40 پشتوں کے نام لیتے تھے اور اس شہادت میں عرب کے اشعار پیش کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ بھی بیان تھا کہ آپ نے اس سلسلہ کو اہل کتاب کی تحقیقات سے ملایا تو پشتوں کی تعداد برابر تھی، البتہ ناموں میں فرق تھا۔ اسی مورخ نے ایک اور موقع پر لکھا ہے کہ شہر تدمر میں ایک یہودی تھا جس کا نام ابو یعقوب تھا۔ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ ارمیہ پیغمبر کے منشی نے عدنان کا جو نسب نامہ لکھا تھا وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اس شجرے میں بھی عدنان سے لے کر سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم تک 40 نام ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ یقینی ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کے خاندان سے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اگرچہ اباءً جد معزز اور ممتاز چلا آتا تھا، تاریخ عرب کا ایک ایک حرف اس کا شاہد ہے، لیکن مارگیولوس نے نہایت کوشش کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو متبذل ثابت کیا جائے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ بالکل ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب اور ادنا خاندان سے تھے۔ اس کے بعد صاحب موصوف نے حسب ذیل استدلال پیش کیے ہیں۔ اول، یہ قرآن مجید میں ہے کہ قریش کو حیرت تھی کہ ان میں ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ بھیجا گیا جو شریف خاندان سے ہوتا۔ دویم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کے زمانے میں قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت سے تشبیہ دی جو گھوڑے پر جمتا ہے۔ سوم، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک شخص نے مولا کے لفظ سے خطاب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لقب سے انکار کیا۔ چہارم، فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شرفائے کفار کا خاتمہ ہو گیا۔ قرآن شریف کے الفاظ یہ ہے وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یعنی کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو شہروں مکہ و طائف کے کسی رئیس پر کیوں نہ اترا۔ عظیم اور شریف دو الگ لفظ ہیں۔ قرآن میں عظیم کا لفظ ہے۔ اہل عرب دولت اور اقتدار والے کو عظیم کہتے تھے۔ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت سے نہیں بلکہ جاہ و دولت سے انکار تھا۔ دوسرا استدلال اگر صحیح ہو تو دشمن کی ہر بات کو صحیح ماننا چاہیے۔ کفار نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، جادو زدہ، شاعر سب کچھ کہا۔ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ پیشوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا اور سید کے لفظ سے انکار کیا، لیکن متعدد حدیثوں میں صاف تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید اور مولا نہ کہو، مولا اور سید خدا ہے۔ قرآن میں ہر جگہ خدا ہی کو مولا کہا ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی شرافت کا ابطال کیوں کر ہوتا ہے؟ آخر استدلال بھی حیرت انگیز ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کب نسبی کیوں کر ثابت ہوتی ہے؟
کہ شرفائے مکہ سے مراد یہاں جبارین و متکبرین مکہ ہیں۔ مارگلوس صاحب نے یہ دلائل نولدیکی سے نقل کیے ہیں جو مشہور جرمنی مستشرق ہے۔ عین ای خانہ ہم آفتاب است۔ لیکن جس شخص نے اس خاندان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا وہ نضر ابن کنانہ تھے۔ بعض محققین کے نزدیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا اور انہی کی اولاد قریشی ہے۔ حافظ عراقی سیرت منظوم میں لکھتے ہیں اما قریش فعل صح فہر جماعہ وعلا کسرون النظر۔ قصہ نظر کے بعد فہر اور فہر کے بعد قصہ ابن کلاب نے نہایت عزت اور اقتدار حاصل کیا۔ اس زمانے میں حرم کے متولی خلیل خزائی تھے۔ قصہ نے خلیل کی صاحبزادی سے جس کا نام حبی تھا شادی کی تھی۔ اس تعلق سے خلیل نے مرتے وقت وصیت کی کہ حرم کی خدمت قصہ کا سپرد کی جائے۔ اس طرح یہ منصب بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ قصہ نے ایک دارالمشورہ قائم کیا جس کا نام دارالندوہ رکھا۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت میں کرتے، قافلے باہر جاتے تو یہیں سے تیار ہو کر جاتے۔ نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہی ادا ہوتے۔ قصہ نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے جو ایک مدت تک یادگار رہے۔ مثلاً سکھایا اور رفادہ جو خدام حرم کا سب سے بڑا منصب تھا انہی نے قائم کیا۔ تمام قریش کو جمع کر کے تقریر کی کہ سینکڑوں ہزاروں کوس سے لوگ حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کی میزبانی قریش کا فرض ہے۔ چنانچہ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منی اور مکہ معظمہ میں حجاج کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ چرمی حوض بنوائے جن میں ایام حج میں پانی بھر دیا جاتا تھا کہ حجاج کے کام آئے۔ مشعر حرام بھی انہی کی ایجاد ہے جس پر ایام حج میں چراغ جلاتے تھے۔ چنانچہ عقد الفرید میں تصریح کی ہے۔ قصہ نے اس قدر شہرت و اعتبار حاصل کیا کہ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ قریش کا لقب اول انہی کو ملا۔ قصہ ابن کلاب کا مفصل تذکرہ طبقات ابن سعد جزء اول مطبوعہ لیڈن 1322 ہجری صفحہ 36 سے لے کر 42 تک ہے۔ قریش کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ قصہ نے لوگوں کو ایک رشتہ میں منسلک کیا اس لیے قریش کہلائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مچھلی کا نام ہے جو تمام مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ چونکہ قصہ بہت بڑے سردار تھے اس لیے ان کو اس مچھلی سے تشبیہ دی۔ عام خیال یہ ہے کہ قریش قصہ یا کسی اور شخص کا نام ہے، لیکن امام سہیلی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ قبیلہ کا نام ہے۔ جس طرح قبائل عرب جانوروں کے نام پر نام رکھتے تھے، مثلاً اسد، نمر وغیرہ، مورخین یورپ کا خیال ہے کہ قبائل جانوروں کی پرستش کرتے تھے اور انہی جانوروں کے نام سے مشہور ہو جاتے تھے، لیکن عربی تاریخوں میں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ علامہ ابن عبد الربہ نے عقد الفرید میں بھی لکھا ہے اور یہ بھی تصریح کی ہے کہ قصہ نے چونکہ خاندان کو جمع کر کے کعبہ کے آس پاس بسایا اس لیے ان کو قریش کہتے ہیں، کیونکہ تقریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، اسی بنا پر ان کو مجمع بھی کہتے تھے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ قصہ ابو کم من یسمى مجمع بہا جمع اللہ القبائل من فہر۔ قصہ کی 6 اولاد تھی: عبد الدار، عبد مناف، عبد العزیٰ، عبد ابن قصہ، تخمر، برہ۔ قصہ نے مرتے وقت حرم محترم کے تمام مناصب سب سے بڑے بیٹے عبد الدار کو دیے، اگرچہ وہ سب بھائیوں میں ناقابل تھے، لیکن قصہ کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف نے حاصل کی اور انہی کا خاندان رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خاندان ہے۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے ہاشم نہایت صاحب صولت اور با اثر تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا
کہ حرم کے مناسب جو عبدالدار کو دیے گئے واپس لے لیے جائیں۔ وہ لوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں۔ عبدالدار کے خاندان نے انکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ بالآخر اس پر صلح ہو گئی کہ عبدالدار سے سقایا اور افادہ واپس لے کر ہاشم کو دے دیا۔ ہاشم نے اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ حجاج کو نہایت سیر چشمی سے کھانا کھلاتے تھے، چرمی حوضوں میں پانی بھروا کر زمزم اور منع کے پاس سبیل رکھتے تھے۔ تجارت کو نہایت ترقی دی۔ قیصر روم سے خط و کتابت کر کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبس کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچہ اہل عرب جاڑوں میں یمن اور گرمیوں میں شام اور ایشیائے کوچک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں انگوریا یعنی انقرہ جو ایشیائے کوچک کا مشہور شہر ہے، قیصر کا پایہ تخت تھا۔ تجار قریش انگوریا میں جاتے تو قیصر نہایت عزت و حرمت سے خیر مقدم کرتا تھا۔ عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ قریش کے کاروان تجارت کو ضرر نہ پہنچائیں گے، جس کے صلے میں کاروان قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود جائے گا اور ان سے خرید و فروخت کرے گا۔ یہ سبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا۔ ہاشم نے اس قحط میں روٹیاں چورا کر کے لوگوں کو کھلائی۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں چورا کرنے کو حشم کہتے ہیں، جس کا اسم فاعل ہاشم ہے۔ ایک بار تجارت کی غرض سے شام گئے۔ راستے میں مدینہ میں ٹھہرے۔ وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جس کے حرکات و سکنات سے شرافت اور فراست کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ حسین اور جمیل بھی تھی۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ خاندان ابن نجار سے ہے اور سلمہ نام ہے۔ ہاشم نے اس سے شادی کی درخواست کی، اس نے قبول کر لی۔ غرض نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد یہ شام کو چلے گئے اور غزوہ میں جا کر انتقال کیا۔ سلمہ کو حمل رہ گیا تھا۔ لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس نے قریباً 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا، ان کو یہ حالات معلوم ہوئے تو فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر بھتیجے کی جستجو کی۔ سلمہ نے ان کے آنے کا حال سنا تو بھلوا بھیجا۔ 3 دن مہمان رہے اور چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ ان کی عمر 8 برس کی تھی۔ یہاں آ کر ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے، اس لیے ارباب سیر نے وجہ تسمیہ میں بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، جن میں صحیح تر یہ ہے کہ چونکہ مطلب نے ان کی پرورش کی تھی اور یہ یتیم تھے، اس لیے عرب کے محاورے کے مطابق غلام مطلب مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب کی زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ چائے زمزم جو ایک مدت سے اٹھ کر گم ہو گیا تھا، انہوں نے اس کا پتہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے درست کروایا۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ خدا نے یہ آرزو پوری کی۔ 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے اور پجاری سے کہا کہ ان 10 پر قرعہ ڈالو، دیکھو کس کے نام پر نکلتا ہے۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ ان کو لے کر قربان گاہ کو چلے۔ عبداللہ کی بہنیں جو ساتھ تھی رونے لگی اور کہا کہ ان کے بدلے 10 اونٹ قربانی کیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ عبد المطلب نے پجاری سے کہا کہ عبداللہ پر اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالو۔ اتفاق یہ کہ عبداللہ کے نام پر قرعہ نکلا۔ عبد المطلب نے اب 10 کے بجائے 20 اونٹ کر دیے، یہاں تک کہ بڑھاتے 100 تک نوبت پہنچی تو اونٹوں پر قرعہ آیا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربانی کیے اور عبداللہ بچ گئے۔ یہ واقعی کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اونٹوں کی معاوضہ کی تدبیر رؤسائے قریش نے تجویز کی تھی۔ عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹوں میں سے 5 اشخاص نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کی وجہ سے شہرت عام حاصل کی، یعنی ابو لہب، ابو طالب،
عبداللہ، حضرت حمزہ، حضرت عباس عام طور پر مشہور ہیں کہ ابو لہب کا اصلی نام اور ہے۔ یہ خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیا، لیکن یہ غلطی ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں تصریح کی ہے کہ یہ لقب خود عبد المطلب نے دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابو لہب نہایت حسین اور جمیل تھے، اور عرب میں گورے چہرے کو شعلہ آتش کہتے ہیں، فارسی میں بھی آتشی رخسار ہیں۔ عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ قبیلہ زہرہ میں وہب ابن عبد مناف کی صاحبزادی، جن کا نام آمنہ تھا، قریش کے تمام خاندانوں میں ممتاز تھیں۔ وہ اس وقت اپنے چچا وہیب کے پاس رہتی تھیں۔ عبد المطلب وہیب کے پاس گئے اور عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا۔ انہوں نے منظور کیا اور عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود عبد المطلب نے بھی وہیب کی صاحبزادی سے، جس کا نام حالہ تھا، شادی کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہی حالہ کے بطن سے ہیں۔ حالہ رشتے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوئی، اور اس بنا پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ دستور تھا کہ نوشاد شادی کے بعد 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ عبداللہ 3 دن سسرال میں رہے اور پھر گھر چلے آئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ عبداللہ تجارت کے لیے شام کو گئے، واپس آتے ہوئے مدینہ میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں رہ گئے۔ عبد المطلب کو یہ حال معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ مدینہ میں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ میں ملی۔ ایمن کا اصلی نام برکہ تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔